السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم نبئ عبادی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دے دیو تسی میرے بندیاں نو انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بخشنے والا بڑائی مہربان ہاں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور اس بات دی بھی خبر دے دیو بے شک میرا عذاب بھی بڑی دردناک عذاب ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی سے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس اور پر رحمت کتاب 14ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے، سورت دا نام سورت الحجر، پارے دا اور سورت دا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اس مقام دے اندر اپنی رحمت دا تذکرہ فرمایا، اپنے غفور الرحیم دا ذکر کیتا ہے، اور دے نال اے بھی خبردار کیتا ہے کہ اللہ دی ذات دے عذاب بڑے سخت ہیں۔ قرآن کریم دے اندر اللہ رب العالمین نے جتھے اپنی رحمت دا ذکر کیتا ہے، نال اپنے جبار اور قہار اور اپنے عذاب دا ذکر بھی کیتا ہے۔ بے شمار آیات دے اندر رب العالمین دی ذات نے ان دونوں چیزاں دا ذکر کیتا ہے، لیکن ایک بات کا یہ نال ہور بھی ذکر کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے، اے رب العالمین دا حکم ہے، آپ دا پیغام ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ دی رحمت دا ذکر بھی ہے تے نال رب دے عذاباں دا ذکر بھی ہے، رب دے جبار قہار ہون دا ذکر بھی ہے، رب دے غضب دا ذکر بھی ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین نے آکھیا میرے بندیو، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے دے اوتے غالب آ گئی۔ اگر رب دا غصہ غالب آ جاندا کسے دی توبہ ہی قبول نہ ہوندی۔ فرمایا میرے بندیاں نو دس دیو کہ میری رحمت جڑی ہے میرے غصے تے غالب آ گئی ہے، غصہ میرا دب گیا رحمت دے تھلے۔ اس واسطے تے رب بندے دی بڑی جلدی توبہ قبول فرما لیندے کہ اس مالک دی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی غالب آ چکی ہے۔ گنہگار گناہ کر کر کے تھک جاندا ہے، لیکن رب دی ذات معافی دین لگیا تھک دے نہیں، نہ کرتے نے معافی دے جاندے۔ رمضان المبارک دی آمد ہے، اللہ دی رحمت دا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ ساڈے سارے دی قسمت دے اندر رمضان المبارک دے روزے اور برکتاں سانو نصیب فرما دے۔ پورے سال دے اندر جو اسی کیتا ہے ہر انسان نو علم ہے، رمضان دی آمد تو پہلے رب العالمین نے موقع دیتا کہ اپنے سارے پچھلے کھاتے نو رب العالمین کو نیکیاں دے اندر تبدیل کروا لئیے، غلطیاں ختم ہو جان، گناہ معاف ہو جان، اور جڑے رحمت والے مہینے دیا برکتاں نے ساریاں ساڈے نامہ اعمال کے اندر جمع ہو جان، اور رب دے دیدار دا اور پیغمبر علیہ السلام دے حوض کوثر تو جان ملن دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں، قرآن کریم دے اندر رب آوازیں دے رہے ہیں کہ رب العالمین نے اینا لفظاں دے اندر اعلان فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ دے نے میرے او بندے جنہ اینے کو گناہ کیتے نے کہ خود شرما رہنے کہ اسی کیڑا منہ لے کے رب کول جائیے،
کیڑا منہ لے کے رب دے دروازے تے حاضری دئیے، کیویں معافی جا کے رب کولوں منگیے۔ اللہ ساڈے دلاں دی ترجمانی آپ فرما رہے نے، قل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، تسی اپنی سونی مبارک پاک زبان چو اعلان کر دیو۔ اللہ کی اعلان ہے، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے او بندے جنہ اپنے اتے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، گناہ کردا انسان کسے دا نہیں بگاڑدا، بلکہ اپنے تے ظلم کر رہا، اپنے تے زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ دے نے اسرفوا علی انفسہم، جنہ اپنی جاناں تے بڑی زیادتی کیتی ہے، بڑے گناہاں دے بوجھ اکٹھے کر لینے تے رب کی آندے نے لا تقنطوا من رحمتی، انہاں نو کہہ دیو میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، میرے دروازے تے آن تو نہ شرمایا جے، میرے سامنے ہاتھ پھیلان تو نہ شرما جایا جے، میرے سامنے سجدہ ریزون تو نہ شرمایا جے، میرے سامنے آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ دے نے میں تے تہاڈا او رب ہاں جڑا سارے ہی تہاڈے گناہ تانوں معاف کر دینا۔ رب تے پوچھ دے بھی نہیں، رب کنا مہربان ہے، کنیاں زیادتیاں انسان کر لیندا ہے، کنے گناہ کر کر کے تھک جاندا ہے، اپنے آپ نو بھی شرم لگ پیندی ہے، لیکن اللہ فرماتے نے اب میرے بندے تو دن دے اندر 70 دفعہ بھی غلطی کر کے آ جائے تے تاں وی میں تینوں معاف کر دیاں گا، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور رب ساڈا کہ جدو سارے ہی دروازے بند ہو جاندے، چار چفیرے معافیاں دے دروازے بند نے، لیکن رب العالمین آندے نے میرا دروازہ کھلا ہے، تے رب کنا کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کنی بندے دی قدر کرتے نے۔ تفاسیر دے اندر بات ملتی ہے، ایک ایسا ویلا آیا اللہ دی ذات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر اسمان تو بارش بند کر دیتی، قحط سالی آ گئی، ہر پاسے تباہی مچ رہی ہے، کھان پین دیاں چیزاں ختم ہو رہی نے۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت والے ساتھیاں نو نال لیا، شہروں نکلے نے تے باہر جا کے اللہ دی ذات اگے دعا کر رہے نے، ربا بارش نازل فرما دے، اللہ اگے التجا کر رہے نے، تے ویکھو گناہ دا کتنا غلط اثر پہ جاندا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر دعا کر رہے نے کہ آسمان تو وہی نازل ہو گئی، اے میرے موسیٰ نبی تیری جماعت دے اندر ایک بڑے ہی گنہگار بندہ ہے جدے تے میں ناراض ہاں، جنی دیر تک وہ تیری جماعت چوں باہر نہیں نکلے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کرنی۔ شرط لا دیتی رب نے، رب العالمین نے فرمایا تیری جماعت دے وچوں او بندہ باہر نکلے گا تے پھر میں بارش برسانی ہے، موسیٰ پیغمبر تیری دعا پھر قبول ہوئے گی۔ رب دا نبی بڑے غصے دے اندر کہ نکل جاؤ، کیڑا بد نصیب ہے جدی وجہ تو ساری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کنا بڑا گنہگار، کنیاں سیاکاریاں کیتیاں اس انسان نے کہ رب اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں کہ ایڈا وڈا گنہگار ہے، میں ایدے تے ناراض ہاں، ایدی موجودگی چ میں تیری دعا بھی قبول نہیں کرتی۔ کنے کو جرم کیتے ہون گے اس بندے نے۔ اللہ دے نبی
جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نکل جاؤ کیڑا ساری جماعت دے اندر. اللہ دے نبی بڑی جلالی طبیعت نال اعلان کر رہے ہیں نکل جاؤ جلدی نکل جا ساری جماعت دے وچوں. لیکن او بندہ تے جاندا ہی سی دل دے اندر ہی آندا میرے ربا اج تک یہ پردے پائے نہیں تے مینوں معاف ہی کر دے. اللہ ویکھ لے میرا تیرا معاملہ ہے تو میرا رب ہے میں تیرا گنہگار بندہ. اللہ یہ آج مینوں معاف نہ کرے گا میں تو نکل جاواں گا میری ذلت تے رسوائی کنی ہو جائے گی. انہیں نہ کوئی سجدہ کیتا نہ کوئی ہاتھی چکے نے دل دے اندر ہی رب العالمین دے کولوں معافی منگی ہے. اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں نکل جاؤ لیکن کوئی نہیں نکلیا. اچانک بدل آندا بارش برسنا شروع ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے مالکا نکلیا بھی بندہ کوئی نہیں تے بارش بھی نازل ہو گئی ایدی کی وجہ. اللہ پہ ہی آکھیا ساجے کہ جنی دیر تک او گنہگار بندہ نہیں نکلے گا میں تیری دعا نو قبول ہی نہیں کرنا. اللہ بندہ بھی کوئی نہیں نکلیا تے بارش بھی نازل ہو گئی تے اللہ رب العالمین بھی پھر کتنی رحمت مسیح ہے. انہ یغفر الذنوب جميعا اللہ معاف کر لگیا گن کے معافی نہیں دیندے. رب آندے نے میری رحمت بڑی وسیع رحمت ہے. اللہ آندے نے میرے پیارے کلیم اللہ انہیں میرے کو معافی مانگ لئی ہے میں انہوں معاف کر چلے. کنی دیر لگی ہے کوئی دن راتاں نہیں لگیاں چند گھڑیاں دے اندر اللہ نے معافی دے دیتی تے شوق پیدا ہویا نا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ کیڑا خوش نصیب ہے جن نے ایڈی جلدی تینوں راضی کر لیا. ایڈا بڑا گنہگار ایڈا سیاکار اللہ اپنی رحمت نو آپ ہی روک دیتا سی تے ہن پتہ بھی نہیں چلیا اینی جلدی اونے تیرے کول معافی لے لئی. اللہ مینوں خوش نصیب بندہ ہی وکھا دے. دل دے اندر خیال آیا کہ میں ملاں تے انہوں صحیح کہ کیویں اے کیڑے لفظاں نال اس بندے نے رب نو راضی کیتا ہے میں بھی او دے کولوں وظیفہ پوچھ لواں. تے رب نے جواب کی دیتا ہے واہ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں تے انہوں اودوں ظاہر نہیں سی کیتا جدوں میری او دی دشمنی چلدی سی. ہن تے میرا دوست بن گیا ہن میں او دا پردہ کیویں فاش کراں. میں ادو ظاہر نہیں سی کیتا تے ہن تے میرا پیارا بن گیا میرا دوست بن گیا. تائی تے قرآن اعلان کر رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے تسی تے تھک گئے ہو گناہ کر کے لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے میں معاف کر لگیا تھکدا نہیں. دنیا والیاں کولو ایک آرا دو آرا تین آرا معافی منگو تے بعد دے اندر ناراض ہو جان گے تیری تے عادت ہی بن گئی ہے. لیکن اللہ دے نے بندیا میرا دروازہ نے چھڈی میری ذات یقین تے بھروسہ کر لئی میں تینوں معاف کری جاواں گا. اللہ اینا کو معافی نو پسند کر دے اللہ اینا کو معافی نو پسند کر دے اللہ اینا کو معافی نو پسند فرماندے نے. رب دے قرآن نے انج بھی اعلان کیتا ہے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
او ایمان والےو جدو اللہ دے کول آؤندے ہو معافی منگدے ہو تے سچے دلوں رب کولو معافی منگیا کرو. جدو رب اگے آؤندے ہو چکدے ہو تے دل دے اندر یہ دو چیزاں ہو جان تے بندہ کدے بھی ڈولدا نہیں. پہلی بات کی ہے رب العالمین دی رحمت دی امید کہ میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، رب میرے خالی نہیں بھیجن گے. تے دوجے نمبر تے آقا فرماتے نے رب دا خوف، اللہ دا ڈر، اللہ رب العالمین دے عذاباں دا ڈر سامنے آ جائے، رب دی رحمت دی امید بھی ہوئے تے رب العالمین دے عذاب دا ڈر بھی ہوئے تے رب بندے نو خالی کدے نہیں بھیجدے. کیویں اعلان کیتا قرآن نے؟ اللہ دے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور تسی ایک ایک جنت لبدے پھردے ہو جدے چ دو صفتاں آن گیاں، ایک نہیں مینوں دو جنتاں عطا فرماواں گا. دل دے اندر رب دی رحمت ہوے، شوق ہوے، یقین پکا ہو جائے کہ میرا رب مینوں کدے بھی خالی نہیں موڑے گا. رب دی رحمت بڑی وسیع ہے کہ نال ڈرتا بھی ہے، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے عذاب بھی بڑے سخت نے، مالکا عذابہ کو بچا کے تے مینوں اپنی رحمت نال معاف ہی کر دے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحابی پوچھ رہے ہیں کہ مینوں اے تے دسو آیا نبی علیہ السلام کولو تساں او دی بات سنی ہے کہ جڑی النجوا قیامت دے دن رب اپنے بندے دے نال راز و نیاز دی بات کرن گے، سرگوشی کرن گے. جویں دوست کندھے دے اوتے ہاتھ رکھ کے آپس کے اندر بات کردا ہے کہ کسے ہور نو پتہ نہ چلے. تے صحابی پوچھ رہا ہے مینوں دسو تے صحیح کسے نے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو قیامت دے دن جڑا رب اپنے بندے نہ راز و نیاز دیاں باتاں کرن گے او بھی حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی؟ تے صحابی آندے نے ہاں سنی ہے. آؤ میں تانوں دساں او دے دی رب دی رحمت دا تذکرہ آ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن اللہ اپنے عرش عظیم نو زمین دے اوتے لاؤں گے، میدان حشر لگ جائے گا، ترازو قائم ہو جائے گا، ترازو دا نیکیاں والا پلڑا اللہ دے عرش دے سجے پاسے ہوئے گا تے برائیاں والا کھبے پاسے ہوئے گا. ترازو لگ گئے تے رب العالمین حساب لین لگے نے. ایک بندے نو رب نے سد لیا تے حدیث بات کے اندر ہے کہ یازاؤ علیہ کانا پاؤ، اللہ انج کر کے اپنے بندے دے کندھے دے اوتے ہاتھ رکھ لین گے. کندھے دے اوتے رب رحمان اپنی رحمتاں والا ہاتھ رکھ لین گے تے بندہ دل دے اندر ڈر رہا، کمب رہا. رب العالمین آپ سوال کر رہے ہیں یا عبدی، او میرے بندے، افعلتا ذنبا کذا و کذا کذا و کذا، دستے صحیح آ گناہ دنیا تے کر کے آیا؟ اندر اللہ جی کر بیٹھا دنیا تے آوی گناہ کی تئی. حدیث کے اندر فَيُقَرِّرُهُ، اللہ بندے کو لو سارے گناہ دا اقرار کروا لیں گے. بندہ بندہ جا رہا ہے، اے بھی کیتا ہے، اے بھی کیتا ہے، اے بھی گناہ کیتا ہے. ساری دنیا جمع ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دی آخری گھڑی تک جو بھی بچہ دنیا سے آیا، ساری دنیا میدان محشر دے اندر کھڑی ہے. اینو ڈر بھی ہے
کہ میں تے اقرار کر لیا ہن میری خیر کوئی نہیں، دل دے اندر ڈر رہا اے ہوئی سوچ رہا کہ میں گناہاں دا اقرار نہیں کیتا تے گناہ کوئی چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ کر آئے، ڈر رہا دل دے اندر۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اچانک اے دل دے اندر خیال کر رہے انہو ہلاکا کہ میں تے ہن برباد ہو گیا۔ جدو بندہ اقبالی ہو جائے، جرم من لے کہ میں آبی جرم کیتا اقرار کر رہا ہے تے دل دے اندر خیال کر رہا ہے انہو ہلاکا پاسے تے جہنم چ جائے گا۔ اچانک اللہ دی رحمت دا سایہ ادھے اتے ہو جائے گا، اللہ دی رحمت جو اس کے اندر آ جائے گی، رب العالمین دی طرف اعلان ہو جائے گا، اب میرے گنہگار بندے تو غلطیاں واقعی کیتیاں سن لیکن میری رحمت تو مایوس نہیں سا ہویا، تو گناہ کیتا سی لیکن تینوں اے بھی یقین سی کہ میں تیرا رب گناہ معاف کرن تے بھی قادر ہاں۔ اعلان کیسا ہوئے گا؟ رب العالمین فرمان گے قد سترتو کا فی دنیا، اب میرے بندے تو گناہ کیتے لیکن دنیا تے میں اپنی رحمت دا تیرے گناہاں تے پردہ ہی پا دیتا سی، تیرے گناہ ظاہر نہیں ہون دیتے، تیرے عیباں نوں میں ظاہر نہیں ہون دیتا، تیرے گناہاں دے اوتے میں رب نے پردہ ہی پا دیتا سی۔ اج تیرے کولوں میں سوال کر رہا تے جا جے میں رب دنیا تے تیرے اوتے پردہ پان والا تے قد غفرت لک الیوم، جا اج میں تذکرہ ہی نہیں کرنا تیرے سارے ہی معاف کر دیتے۔ اس رب دی رحمت تے دوجے پاسے او جڑے عذاب نے انہاں نوں بندہ سامنے رکھ کے تے رب دی رحمت دا دامن کبھی نہ چھوڑے، اللہ دی ذات انشاءاللہ بندے نو خالی نہیں بھیجن گے، رب بندے نو عذاب کر کے خوش نہیں ہوندے، رب تے بندے نو معافیاں دے کے خوش ہوندے۔ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر سفر دے اندر آ رہا سن، ایک جنگ دے اندر بڑے لونڈیاں غلام آئے، ایک جگہ تے رکے ہوئے تے صحیح بخاری دی حدیث ہے، لونڈیاں دے وچوں ایک بی بی بیچاری بڑی پریشانی دے اندر دوڑدی پھر رہی ہے۔ کیوں پھر رہی ہے؟ ایدہ دودھ پیندا بچہ گم ہو گیا، قیدیاں دے اندر تلاش کر رہی ہے، اچانک بچہ نکلیا مل ہی نہیں رہا، تے نبی علیہ السلام دیکھ رہے نے اس بی بی نو بچہ مل گیا ہے، انہیں پکڑ کے انہوں گودی نہ لگایا ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے۔ تے صحابہ اکرام نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے متوجہ فرمایا، صحابہ آقا فرماتے نے میرے صحابہ آ جڑی ماں جڑی بچے دے بارے اینی بے چین تھی، مینو اے دسو کیا اے بی بی اپنے ہاتھاں نال اپنے بچے نو اگ دے اندر کدی سٹن تے بھی راضی ہوئے گی؟ اے سٹ سکتی اپنے بچے نو اگ دے اندر؟ آقا کدے بھی نہیں، اے تے بیچاری بے چین ہو گئی سی، ایدا بچہ نہیں سی مل رہا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے تے ماں تے او رب رحمان اے ماں جن نے جنم دیتا ہے اے تے پسند نہیں کر دی تے او تے رب رحمان او کیویں پسند کرے گا؟ اللہ دی ذات نہیں پسند کر دے کہ میرا بندہ جہنم تے جائے، جن نے جانا اپنی کرتوتاں دی وجہ تو جانا، جن نے رب دی رحمت تو مایوس ہو جانا، رب دے دروازے تے کدے آنا ہی کوئی نہیں، وہ بندہ رب دی رحمت تو دور ہو جائے گا۔ اس واسطے قرآن نے اعلان کیتا ہے کہ 90 عبادی
اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے بندیاں نو خبر دے دیو کہ میں انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشن والا مہربان۔ ایتھے عقیدے دی بات ہے، یقین دی بات ہے، عقیدہ پکا ہو۔ اللہ دی ذات ہی گناہ معاف کر دیے، کوئی بندہ کسی سے گناہ نہیں معاف کروا سکتا۔ آ دنیا نال رب دی ذات نو تشبیہ نہ دیا کرو، اتوں ہی بیڑا غرق ہوندا ہے اور بندہ ساری زندگی واسطے جہنم دا بالن بن کہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ جویں عیسائیاں دا نظریہ ہے کہ سانو کسے گناہ دا عذاب نہیں ہونا، کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام ساڈے گناہاں دا کفارہ سولی چڑھ گئے نے، لہذا سانو کوئی گناہ نہیں پوچھا جائے۔ یہ ہوئی عقیدہ ساڈے ذہناں کے اندر ہے کہ میرا فلان ہے وہ آپ ہی معافی لے دے گا، فلاں بڑی قوت والا بزرگ ہے مینوں وہ معافی لے دے گا۔ کہ کدے قرآن کریم دی سورت صافات دا بھی مطالعہ کر لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ۔ اللہ دے نے قیامت نو میرے ولو حکم ہو جانا ہے، جنہ جنہ غیر اللہ دی عبادت کیتی ہے تے جدی جدی کیتی ہے اونوں بھی پھڑ کے لا او تے آپ پھنس جان گے ہوتے۔ اللہ دے قرآن نے دسیا اج دنیا دے اوتے جڑے لوگ اے آسرے لے کے بیٹھے نے فلانا مینوں معافی لا دے گا، فلانے نال میرا لنک ہے۔ اللہ دے نے قیامت دے دن آپ آکھے گا ربنا آتہم ضعفا من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ اے نہیں مینو گمراہ کیتا سی، اینو اج دونا عذاب دے جنہ مینو میرے نالو ڈبل اینو عذاب دے۔ ایدے قرآن نے نقشہ کھچ دیتا ہے۔ بس ایکو ہی یقین رکھو کہ صرف اللہ معاف کر دے، اللہ کسے بھی درمیان جو سفارش نہیں، رب اگے کوئی ضرورت نہیں۔ گناہاں دی معافی لین واسطے درمیان چ کسی سہارے دی ضرورت نہیں، دلوں ہو کے سیدھا رب اگے بندہ انتظار۔ ویکھو نا وہ بھی تے بندہ سی نا جن نے 100 بندے نو قتل کیتا سی، 100 بندے دا قاتل تے نکل گیا کس نیت ہے؟ عالم دین نے دی رہنمائی کی، اللہ علیہ جو توبہ کرنا چاہنا تے اے مجلس چھڑ دے، اے جڑے تیرے لنگوٹی ہے نے انہاں نو چھڑ دے، اے پنڈ ہی چھڑ دے، شہر چھڑ دے، علاقہ چھڑ، نہ تیرے کو رہن گے نہ گناہ کا تصور آئے گا۔ ہن اللہ ہی جاندا ہے اس بندے دی کنی جائیداد سی، اس بندے دے کنے پیچھے معاملات سن، رب دی رضا واسطے چھڑ کے جا رہا ہے کہ میرا رب مینوں معاف کر دے۔ حدیث چاہتا ہے تھوڑی دور ہی گیا سی، موت دا فرشتہ آ گیا، یہ روح قبض کیتی ہے، یہ میت زمین تے گری ہے، روح نکل دیا بھی اگے حدیث چاہتا ہے سینے دے بال اگا نو رلن دی کوشش کی۔ ہن فرشتے آ گیا دونوں طرف سے، جنت والے کہن لگے اساں لے کے جانا، انہیں سچی توبہ کیتی ہے، تے جہنم والے کہن لگے لم یعمل حسنۃ قط، انہیں نیکی کوئی بھی نہیں اج تک کیتی، اساں اینو جہنم چ لے کے جانا۔ 100 بندے دا قاتل ہے تے تسی اینو جنت لے کے جانا، اساں لے کے جانا۔ حدیث چاہتا کہ دونوں فرشتے جنت اور جہنم والے آپس سے بات کرنے لگے۔ آقا فرماتے نے فبعث اللہ حکما،
اللہ نے آسمان تو فرشتہ ایک جج بنا کے بھیج دیتا، قاضی بنا کے، جا وہی فیصلہ کر۔ تے فرشتہ آیا کہنے لگا کی سو ما بینہما، دونوں پاسیاں دی زمین دی پیمائش کر لو، جے نیکاں دی بستی وال زمین تھوڑی ہے تے جنت لے جاؤ، جے برے لوکاں دی بستی وال زمین تھوڑی ہے تے جہنم دی طرف لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حقیقت سچی بات یہ سی کہ نیکاں دی بستی وال زمین چوکھی سی، اجے اے تے اپنے پنڈوں نکلی ہے، باہر تھوڑی دور گیا تے موت دا پیغام آ گیا۔ تے فرشتے پیمائش کرن لگے، آقا فرماتے نے رب دا حکم آ گیا زمین نو کن فیکون دا مالک رب۔ اللہ دے نے نیکاں والی بستی وال جڑی زمین انت قربی، میری زمین تو شکر جا قریب ہو جا، تے برے لوگاں دی بستی وال ہے تے زمین تھوڑی سی، لیکن اللہ نے فرمایا انت بعودی، زمین تو پھیل جا، ہے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، ادھر زمین زیادہ سی رب نے تھوڑی کر دیتی، رب دی رحمت دے فرشتے لے کے جنت چلے گئے۔ اللہ دی ذات نے کسے دا کوئی درمیان چ وسیلہ نہیں لیا۔ رمضان آ رہا واسطے وسیلے تو انہوں چھڑ دیا، برائے راست دعا ہوئے، اللہ دے نے میں تیری دعا سننے والا ہوں تے تو سنان والا ہوں، درمیان سے کسی نو نہ کھلا دی۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تے آپ اعلان کر رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندیا میری رحمت سے تیری شارگ نالوں بھی زیادہ قریب ہے، تے کسی دی لوڑ ہی کوئی نہیں لیا۔ ویخ لو جڑا وسیلے لبدا پھردا ہے وہ تے چونٹی کیڑی نالوں بھی کیا گزرے، چونٹی دعا کر رہی ہے۔ رب دے نبی سلیمان علیہ السلام بارش لی نکلے نے دعا لئی تے فرمایا رآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرها رافعۃ قوائمها الی السماء، بارشاں بند ہو گئی تے نبی سلیمان علیہ السلام نکلے نے دعا کرنے واسطے تے بستی جو باری گئے نظر پہ گئی، ایک چونٹی زمین دے اتنے لکھ برنے کن پر لیٹی ہے تے کی کہہ رہی ہے، اللہ دے اگے کے میں التجا کر رہی ہے، آندھی ہے اللہ لیسا بناغنل انسقیاتا، مالکا جے تیری رحمت دی بارش نہ ہوئے تے گزارا ساڈا بھی کوئی نہیں۔ را نملتل مستلقیتل علی ظہرها رافعتل قوائمها الی السماء، اپنے ہاتھ پیر آسمانہ وال چکے ہیں تے دعا کر رہی ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام بولیاں جانن والے او دے کول کھڑے سن رہے تو انہیں اتنی آکھے اللہ آ نبی سلیمان علیہ السلام جڑا تیرا پیارا لاڈلا اے دے واسطے بارے دسا دینا، ذرا برابر دعا نہیں بدلی، اللہ تیری رحمت تو بغیر سادہ بھی گزارا کوئی نہیں۔ اے لفظ سنے نے رب دے نبی سلیمان علیہ السلام اندنے ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، چلو میرے صحابہ اج سانو دعا دی لوڑ کوئی نہیں، اج رب چونٹی دی دعا نالی بارش برسا دے گا۔ رب تے چونٹی دی دعا رد نہیں کرتا، اپنے بندے دی کیویں رد کرے گا؟ لیکن دو چیزاں ہوئی، یقین بھی ہوئے رب دی رحمت کا سہارا ہوئے تے نال دل دے اندر خوف بھی ہوئے، امید بھی رب دی رحمت دی ہوئے، خوف بھی ہوئے،
انشاءاللہ اللہ اپنے بندیاں دے گناہاں نو معاف کر دینے. اس واسطے رمضان دی آمد ہے. رمضان آ رہا ہے، نیت کر لئیے ہنے اللہ اسی روزے رکھنے نے سانو توفیق عطا فرما. تیری توفیق تو بغیر مالکا اسی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ کیے یا اللہ جے گناہاں تو بچنے تے تیری رحمت ہے، جے نیکی کرنے تے ربا تیری رحمت ہے، تیری محبت ہے، تا ہی کر سکتے. اے رمضان دی نیت کر لو اللہ تے رب دی رحمت کیا سی ہے. برکتاں والا مہینہ بالکل سر تے آ گیا ہے. بڑی عظمت والا مہینہ، بڑیاں شاناں والا مہینہ، بڑیاں رحمتاں والا مہینہ. یہ آمد تو پہلے دل دے اندر تہیا کریے اور رب کو پچھلے سال دے جو نے ہر بندے نو پتا ہے کہ جی میں اسی کاروباری حساب سال بعد کرنے اپنے گناہاں دا نیکیاں دا بھی حساب اج کریے کہ رب اگے التجا کریے اللہ مالکا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ساڈے گناہ اپنی رحمت نال سارے ہی معاف کر دے. کہ رب دی رحمت انج بندے دا استقبال کر دیے. صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ دے نے میرے بندے تو ایک گٹھ میرے وال چل کے آئے گا، میری رحمت ایک ہاتھ تیرا استقبال کرے گی. اگر ایک قدم چل کے آئے گا تو میری رحمت 10 قدم تیرا استقبال کرے گی. تو پیدل چل کے آئے گا، میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرے گی. آ جائیے. جے سارا سال نماز نہیں پڑھی تے ہونی رب کو معافی مانگ لئیے، اللہ معافیاں دے دے. سارا سال مسجد دا دروازہ نہیں ویکھیا ہونی، سچے دل نہ رب دے دروازے تے آ جائیے. اے مہینہ اسلام دے 5 ارکان نے، 5 ارکان انہاں دے وچوں ایک رکن حج، او حج دے مہینے چ ہوندا ہے لیکن رب نے وہ بھی رحمت فرما دیتی ہے. اگر تسی چاہو تے رمضان دے مہینے دے اندر اسلام دے 5 ارکاناں تے انسان جڑا اور نیکیاں لا سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے بنیاد ہے. آقا فرماتے نے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکات، زکات ادا کرنا، وصوم رمضان، آقا فرماتے نے رمضان دا مہینہ آ جاتے او دے روزے رکھنا. ایک چوتھی بات، 5ویں بات والحج، تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا. حج دے مہینے کے اندر حج ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی عمرے واسطے حج واسطے جا رہا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام کو شکایت آئی کہ سواری کوئی نہیں، دوسرے نہیں جا رہا نا. تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی سی اونوں کم دیتا، بی بی رمضان آئے گا تے رمضان دے اندر جا کے بیت اللہ دا طواف کرنا، عمرہ کر لینا. رمضان دے اندر جڑا عمرہ کرے گی تابل حجۃ المائی، میرا اللہ تینو اینا ثواب دے گا جویں میرے نال مل کے تو حج کیتا ہوے گا. رمضان دے اندر اللہ دی رضا واسطے عمرے تے جڑا جان والا بندہ ہے انہوں انشاءاللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تابل حجۃ المائی، جڑا رمضان چ عمرہ کردا ہے میرا رب انہوں میرے نال حج کرن دے برابر ثواب عطا فرمائے. اس واسطے نیکیاں دی طرف آ جاؤ، نمازاں دی پابندی اور نفلی نماز دی پابندی. بعض ذہناں دے اندر ابلیس نے بات ڈالی ہے کہ تراویحاں دی ضرورت کوئی نہیں جی، اس تو بغیر بھی روزہ ہو جاتا، روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا. لیکن رب دی رحمت کنی وسیع ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان کیتا ہے
کہ میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اعلان کر دینے، آقا فرماتے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا رمضان دیا پوری راتاں دے اندر قیام کردا ہے، اللہ او دے پچھلے سارے گناہ نو معاف کر دیندے۔ جنہ ثواب روزے دا دسیا نا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے او دے بھی پچھلے گناہ معاف، تے جڑا رات دا قیام کردا ہے او دے بھی سارے گناہ معاف۔ کنے وڈے عمل تو پیچھے جا رہے ہیں۔ یقین جانو اللہ دی عدالت دے اندر ذرہ برابر نیکی نو ترسنا قیامت والے دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو عمل تولنے ایک ذرہ برابر جدی نیکی ود گئی برائیاں تو جنت ٹر جائے گا، تے جدی ذرہ برابر برائی نیکیاں تے ود گئی جہنم ٹر جائے گا۔ تے کی پتہ ہے کیڑی نیکی بھاری ہو جانی ہے، غالب ہو جانا ہے تے بیڑا پار ہو جا۔ اس واسطے نیت کرو کہ رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ تراویاں پڑھنیاں نے، بعض ساتھی 2 دن 4 دن ہفتہ ہے، اس تو بعد ہولی ہولی پھر وہ پرانی نمازی رہ جائے۔ نہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ روزہ رب نے فرض کیتا ہے، اور اس بات نو ذہن دے اندر رکھنا، روزے دے احکام 3 نے۔ پہلا حکم کی ہے کہ بندہ خود روزہ رکھے گا، تندرست ہے تے خود روزہ رکھے گا۔ اس بات کو ذرا غور نہ سمجھا۔ پہلا حکم کی ہے کہ بندہ مسافر نہیں، تندرست ہے، گھر دے اندر موجود ہے، انہیں خود روزہ رکھنا ہے۔ ہن بندہ بیمار ہو گیا یا مسافر ہے تے دوجا حکم کی ہے روزہ چھڑ دے۔ بیماری دے اندر روزہ چھوڑ دے، سفر دے اندر روزہ چھوڑ دے۔ ہن تیسرا حکم کی ہے جدو رمضان گزر جائے گا، یہ صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، یہ سفر دے روزے جڑے چھٹے نے، کسی شرعی عذر دی وجہ نہ روزے چھٹے نے، شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ رمضان گزرن تو بعد شوال تو لے کے آئندہ رمضان آن تک پورے سال چ انہاں دی قضائی دے۔ کنی نرمی رکھی ہے، یہ بھی نہیں آخیا کہ کٹھے رکھے، نہیں، پورے سال کے اندر جن 11 مہینے کے اندر رمضان دے جڑے روزے رہ گئے نے وہ روزے آپ رکھے، کسی نہیں رکھوائے۔ یہ حکم جڑا ہے نا بڑا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بڑے مسئلے آ رہے ہیں جی میں روزے نہیں رکھ سکتا تے میں رکھوا دیا فلاں، قطعاً جائز نہیں۔ کسے بیمار واسطے شریعت نے اجازت نہیں دیتی، یہ پہلے سال حکم سی۔ کی حکم آیا سی؟ اللہ دا حکم یہ سی کہ جڑا بندہ روزے رکھ سکتا نا وہ بھی دوجے نو رکھوا دے، اگلے سال اللہ نے انہوں منسوخ کر دیا۔ کہ قرآن نے کی کیا؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جیڑا اس مہینے دے اندر گھر موجود ہے وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جیڑا بندہ بیمار ہے یا سفر دے اندر ہے اور رمضان تو بعد دوسرے دنوں دے اندر خود اودی قضائی دے گا۔ کسے نو روزہ رکھوان دا شریعت دے اندر ان تو صبر ہی کوئی فدیے دا مسئلہ نہیں۔ جی فلاں بندہ دائمی مریض ہے، اللہ نو پتہ نہیں سی کہ دائمی مریض بھی ہونے، ہمت کرو۔ مسئلہ کی ہے؟ بیمار ہے چھڑ دے روزے، جدو اللہ تندرست کرے گا ادو روزے رکھ لے۔ ہن ایک بندہ رمضان دا مہینہ آیا روزے نہیں رکھ سکیا، بیمار ہے، نبی علیہ السلام کو لے معاملہ آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک بی بی آئی ہے، آقا ان امی مات، میری والدہ فوت ہو گئی، وعلیہ صیام، او دے روزے رہندے نے نہیں رکھ سکے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی او دے ہن روزے رکھو،
کسے والوں روزے تا بندہ رکھ سکتا ہے جدو وہ بندہ دنیا تو چلا جائے. جے دنیا تو زندہ موجود ہے او دے روزے کسے نو رکھن دی کوئی شریعت دے اندر دلیل ہی کوئی نہیں. بس وہ سارا نہیں لیں جو کسے نو میری صحت نہیں اجازت سارا دن لڈو کھیڈن دی اجازت ہے, سارے کام کری ہون گے, سارا کچھ ہوئے گا. روزے دی واری جی روزہ نہیں میرے کو رہندا ہے, کیوں نہیں رہندا؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی سخت وحی دسی کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا. نبی علیہ السلام دی حدیث آئندہ جمعے دا تذکرہ آئے گا کہ بلا وجہ جیڑا بندہ روزہ چھوڑ دے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا کہ رب دی ذات نے جہنم دے اندر الٹے لٹکا کے انہاں دی براشاں فرشتے چیز ویسے کہ اے لوگ طاقت ہون دے باوجود ہاں صرف ایک بات ہو رہے, وہ کی ہے بندہ بہت ہی وڈیرا ہو گیا, اما بہت وڈیری ہو گئی ہے, ہن وہ دی طاقت ہی روزہ نہیں رہا, او دا نہ فدیہ نہ او دا روزہ ہے. ہن مثال دے طور پہ چھوٹے بچے نے انہاں دی طاقت ہے روزہ رکھن دی نہیں, تے چھوٹے بچے دا فدیہ کیوں نہیں دیندے؟ جدو انتہائی بڑھاپے چ بندہ ٹر جائے او دا حکم بچیاں والا. قرآن نے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جدی طاقت دے اندر ہی روزہ رکھنا مرد یا خاتون دی طاقت ہی نہیں رہا, او دے تو روزے دی فضیلت ہی ختم ہو گئی ہے. ہن 90-100 سال دی اما ہے بابے نے بار بار بھوک لگتی انہوں کو نہیں, انہوں کو رب دی ذات نے روزے دی فضیلت ہی ختم کر دی. جہدے کو طاقت ہے وہ رکھے, جڑا رکھ سکتا رکھے. اس واسطے فدیے بدیے کا نہ سوچا جائے کہ نیت کرو آپ روزے رکھنے نے. اللہ تبارک و تعالی رمضان دی برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل رات کو تراویح پڑھیں گے, امید ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اتوار دا روزہ ہوئے گا. اللہ دی رحمت انشاءاللہ نزول دا مہینہ آ گیا ہے. اللہ سانو اپنی رحمتاں دے حصول واسطے ہر وقت تیاری دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو روزیاں دی توفیق دے. اللہ سارے گناہ معاف کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.